الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر. ادرکنا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کا اس لائیو Q&A سیشن کے 11ویں ایپیسوڈ میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آج کا یہ ایپیسوڈ عقیدہ مہدویت پہ منحصر ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے علی جناب مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ یہ سوالات کے جوابات دیں گے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج علی بخیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ. شکریہ. اگر کچھ سوالات ہیں جو پہلے جنرل کوشچنس ہیں، پہلے وہ ہم لے لیتے ہیں، جو خمس اور روزہ اور کچھ فیملی ریلیٹڈ ایشوز ہے، پہلے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے عقیدہ مہدویت پر. پہلا سوال یہ ہے کہ میں خمس دینا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جانوں میں کس طرح سے خمس دوں جو مرجع تک پہنچیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خمس ہمارے سال بھر کی بچت پر واجب ہوتا ہے. جو کچھ ہم نے سال بھر میں خرچ کیا، اس خرچ کرنے کے بعد جو بھی بچ گیا ہے اس پر ہمیں 20% خمس ادا کرنا ہے. یہ خمس ہم جس مرجع کی تقلید کرتے ہیں اس کو دینا ہے، یا اس نے جس کو یہ اجازت دی ہو، یہ مرجع کی طرف سے جس کو سہم امام حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہو، آپ اپنا خمس ان کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں آپ کے ضروری ہے کہ جس کو خمس دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں، جستجو کریں کہ واقعی اس کے پاس مرجع وقت کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اس کو باقاعدہ دیکھ لیں. اگر اجازت ہے تو یہ اجازت ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. اگر آپ نے مرجع کی اجازت سے خمس ادا کر دیا اور ان کو دیا جن کے پاس ویلڈ اجازت ہے، تو آپ کا خمس ادا ہو جائے گا. شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کچھ رقم جو ہے کسی کو قرض کے طور پر دی ہے اور وہ رقم ابھی اگر ہماری خمس کی تاریخ آ گئی ہے اور وہ رقم ہمارے پاس واپس نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں خمس ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں. یہ رقم آپ نے کسی کو قرض دی ہے، یا اسی وقت آپ اپنے اس کو بچت میں حساب کر خمس نکال دیں، تو جب یہ رقم آپ کو ملے گی تو خمس ادا شدہ رقم ملے گی. یا پھر جس وقت یہ رقم آپ کو ملے گی، چونکہ اس رقم پر 1 سال گزر چکا ہے، تو بغیر اس رقم کا خمس ادا کیا آپ اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتے. جی اگر شکریہ. تو یعنی اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض دینے کے بعد اگر ہماری تاریخ آ گئی خمس کی اور ہم نے اس پہ نکال دیا، ہمارے پاس وہ رقم آئی نہیں ہے لیکن ہم نے اس پہ خمس نکال دیا، اب اگر وہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے تو وہ خمس ادا ہو چکا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی اگر شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے قضا روزے ہیں جو 2-3 سال کے قضا ہو گئے ہیں کسی بیماری کے بنا پر، لیکن ہم کو صحت واپس آ گئی اور ہم وہ قضا ادا نہیں کر پائے. اب ہم اس کی قضا ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں؟ دیکھیے، روزے 2 طرح کے قضا ہوتے ہیں. ایک وہ روزے ہیں جو بیماری کی بنا پر قضا ہوتے ہیں. اگر ہم رمضان المبارک کے دوران بیمار پڑ گئے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکے تو ہمیں آئندہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے روزہ ادا کر لینا چاہیے. اگر ہم نے بیماری کی بنا پر، سفر کی بنا پر روزہ چھوڑا ہے، نہیں رکھ پائے ہیں،
تو جتنے روزے ہم نے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزوں کو ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر آئندہ ماہ کے رمضان تک ہم ادا نہیں کر پائے تو ہم کو ہر ایک روزے کے بدلے میں 150 گرام گیہوں فدیے کے طور پر دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے روزے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں، سفر کی بنا پر نہیں، مرض کی بنا پر نہیں، ہم نے جان بوجھ کے روزے چھوڑے تو ہر روزے کے بدلے میں ہم کو 3 کاموں سے کام کریں، یا ہم ایک غلام کو آزاد کریں، یا ہم 60 دن کے روزے رکھیں، یا ہم ہر دن کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ کسی شخص نے نادانی کی بنا کے اوپر 30 دن کے روزے نہیں رکھے ہیں تو اس 30 دن کے روزے رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا۔ اور اگر اسے یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا تب بھی مسئلہ اللہ جاننا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ ٹرافک پر نکلے جی اور ٹرافک کا سگنل آپ توڑ دیں اور ٹرافک پولیس آپ کو پکڑ لے جی، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں مجھ کو ٹرافک کا رول نہیں معلوم تھا؟ وہ کیا کہے گا کہ آپ کو سڑک پر نکلنے سے پہلے ٹرافک کے رول معلوم کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالغ ہونے سے پہلے 15 سال کی مدت دی احکام سیکھنے کے لیے۔ صحیح جی۔ آپ نے اس 15 سال میں احکام کیوں نہیں سیکھے؟ صحیح جی۔ آگے یہ ہمیشہ سے یعنی ہمارے جتنے بھی لائیو Q&A سیشن رہے ہیں اور اس میں ایسے سوالات آئے ہیں کہ فیملی ایشوز جو ہے اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کہ ایک سوال یہ ہے کہ میرے ماں باپ ہیں جو میرے بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اور اگر میں ان کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے سے ریلیشن توڑ دیں گے، اور اس کی بنا پر مجھے میرے بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر میں ایسا نہ کروں تو میرے پیرنٹس سے میرے ریلیشن ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ جبکہ میں الگ گھر میں رہ رہا ہوں لیکن میرے ماں باپ چاہتے ہیں، یہ ایسا فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں الگ رہنے کے باوجود بھی میں ان کے کنٹرول میں رہوں۔ دیکھیے یہ آدمی کی سیاست ہے، آدمی کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے۔ جب آپ الگ گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ 24 گھنٹہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ آپ کو ہفتے میں 1 دن جانا ہے، 2 دن جانا ہے، دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے جانا ہے، تو اس میں اگر آپ کے ریلیشن آپ کی وائف سے اور آپ کے بچوں سے بہت اچھے ہیں تو ان اچھے ریلیشن کی خاطر کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سختیاں برداشت کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ اگر آپ وہیں رہ رہے ہوتے تو اصل مسئلہ دیکھیے، اگر آپ کے ریلیشن آپ کے وائف کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور آپ دوسروں سے ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں، تو اس طرح کبھی ٹھیک ہے یہ والدین کا مسئلہ ہے۔ جیسے فرض کے ابھی آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں اور کچھ راستے میں آپ کے کنکڑ پتھر آ گئے ہیں، تو آیا آپ اس کنکڑ پتھر کے خاطر اس راستے کو چھوڑ دیں گے؟ یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ کنکڑ پتھر ایک آدمی کے راستے کے برداشت کر لو، بقیہ راستہ تو ساتھ۔ صحیح۔ آپ چلتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، بڑے بڑے سفر کرنے جاتے ہیں، ہائی وے پر جاتے ہیں کہ آپ کو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کبھی کبھی راستے بہت خراب مل جاتے ہیں، تو آپ سامنے سے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ 2-3 کلومیٹر کا مسئلہ ہے، اس کو برداشت کر لو، آگے راستہ صاف ہے۔ جی جی۔ تو اسی طرح سے اپنی زندگی میں یہ کچھ لمحات ہیں، ان کو آپ برداشت کر لیجیے، والدین کو خوش رکھیے اور ان سے ٹریننگ حاصل کی۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ والدین سے لڑائی جھگڑا کرتے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی بات ہے جس کو آپ طے کر لیجیے اور اس کو انجام دیں۔ باقی آپ گھر میں رہ جائیں، آپ گھر واپس آئے، آپ کے معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ صحیح۔ اگر آپ ایسے کہتے ہیں کہ بیوی کو ڈانٹنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، والدین کے سامنے کچھ پہلے سے پلاننگ کر لی، ہم یہ کریں گے تو ہو جائے گا مسئلہ۔ اتنا کوئی آپ کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور والدین کے حق میں کوئی جسارت، کوئی بدتمیزی نہ کریں،
اور اپنے وائف کے ساتھ اچھے ریلیشن رہے اور ایک دوسرے سے سیٹسفائڈ، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، خالی آپ کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. جیسے آپ اچھی روڈ کے ساتھ کبھی کبھی الٹی سیدھی روڈ آ جاتی ہے تو آپ 1-2 کلومیٹر کی روڈ کو برداشت کر لیتے ہیں. بے شک. اور بزرگان سے یہی سنا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اگر اچھی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. جی اگلا سوال اگر یہ ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ ان کا ظہور اچانک ہوگا اور اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہیں ہوگا، لیکن امام کے ظہور کی تاریخ تو واضح کر دی گئی ہے، جیسے جمعہ کے روز ہوگی، نماز فجر کے بعد ہوگی اور بہت ساری نشانیاں بھی موجود ہے. تو پھر اچانک سے کیا مراد ہے؟ اور توبہ کا دروازہ تو انسان کے لیے موت تک کے کھلا ہے، یعنی اللہ جو ہے آخری لمحہ تک کے انسان کو معاف کرنے کے لیے راضی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ امام کے ظہور کے بعد توبہ کا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیں جہاں تک جمعے کا مسئلہ ہے تو یہ بھی یعنی جمعے کا دن کوئی یقینی دن ظہور کا نہیں ہے. امکان ہے کہ متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے جمعے کے دن ظہور ہو سکتا ہے، لیکن کس جمعے کو یہ کیا پتہ؟ صحیح. صبح کے وقت ہے، کس دن کی صبح؟ صحیح. یہ تو نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ. جس دن جس جمعے کو ہوگا وہ اچانک ہوگا، وہ اچانک ہوگا. رہ گیا مسئلہ توبہ. بات ہے کہ جب علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب امام ظہور فرما جائیں گے اور ساری علامتیں واضح ہو جائیں گی تو اس صورت میں ایمان لانے کے لیے ہم جب امام پر پہلے سے ایمان نہیں لائے ہیں اور ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں اس کے، تو اس صورت میں توبہ کا کوئی امکان. جیسے فرعون کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ جب جناب موسیٰ کو بہت زمانے سے پہچانتا تھا لیکن جب ڈوبنے لگا تو اس وقت ایمان لایا. تو اس وقت کا مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے یعنی ایمان فائدہ نہیں کرے. وہ لوگ جو امام کو پہچانتے تھے اور پہچاننے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے اور انکار کرتے رہے تو اب اس کا کوئی فائدہ ان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. اوکے جی. لیکن اس سے ایک اور ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر جو عقیدہ رکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کے شیعہ ہے بٹ بہت گنہگار ہے، سب کچھ ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا امکان ہوں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو گناہیں صرف کیا کہتے ہیں عملی گناہیں نہیں ہیں. خود مثلاً خدا بند عالم کے شرک کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی گناہ ہے. امام وقت کو نہ پہچاننا یہ بھی گناہ ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے. غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ غیبت تہمت کے توبہ کا دروازہ الگ ہے اور خدا بند عالم کی معرفت اور امام کی معرفت کا دروازہ الگ ہے. جی. تو وہ جو معرفت کا دروازہ ہے اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک آپ کے پاس امکانات ہیں، لیکن جب امام کو ظہور ہو گیا ساری چیزیں کو پھر بھی آپ ایمان نہ لائیں تو اس صورت میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو بقیہ جو گناہیں ہیں جھوٹ و توبہ اس کا دروازہ آپ کے آخری وقت تک کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ کھلا رہے گا. تو بقیہ جو معرفت کے گناہ ہیں ان کا راستہ کچھ اور ہے، بقیہ جو گناہوں کا راستہ ان کا راستہ کچھ اور ہے. جی جی بے شک. جی اگر دوسرا سوال یہ ہے مہدویت کے اوپر ہی کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے اور ان سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور ظاہراً اس کی دعا قبول ہوتی نہ دکھائی دے اور حاجتیں پوری نہ ہو اور وہ اپنے امام علیہ السلام سے ناراض ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اسے امام علیہ السلام سے کیسے قریب کیا جائے؟ دیکھیے آپ کا بچہ ہے اور اس کو ٹھنڈک لگ گئی ہے، گلے میں درد ہے، نزلہ ہو گیا ہے جی، اور آپ آئس کریم کھا رہے ہیں، یہ وہ آپ سے گڑگڑا کر کے آئس کریم مانگ رہا ہے، جی مجھے آئس کریم دے دیے، مجھے آئس کریم دے دیے، مجھے آئس کریم دے دیا، رو رہا ہے، ہاتھوں پر گر رہا ہے، پیروں پر گر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. آیا اس وقت آپ کا یہ آئس کریم نہ دینا؟ واہ ماشاء اللہ. اس بنا پر آپ نے اس بچے کی حاجت پوری نہیں کی، یا آپ مہربان باپ نہیں ہیں.
بچے کو بچانے کے لیے یا پھر بچے کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کے نقصان دہ ہے. صحیح. تو اس صورت میں اگر ہم بچے ہیں جی تو ناراض ہو جائے اور اپنے بچے ہونے کا ثبوت دے، اور عقل مند ہے تو اس بات پہ یقین ہے کہ اس میں امام کی کوئی مسئلہ ضرور ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. کیا کہنے. واہ، بے شک بہت ہی اچھی مثال دی آپ نے، اور اس کوشچن کو بہت اچھی طریقے سے واضح طور سے جو ہے آپ نے ایکسپلین کیا کہ واقعاً امام علیہ السلام جو ہے ہر ایک انسان کی حاجتوں سے واقف ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کسے کب کیا دینا چاہیے. الحمدللہ. جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر زیارت پہ جا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی زیادہ زیارت میں اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور یہ ضروری ہے کہ امام کی معرفت جو ہے حاصل کی جائے، اور احادیث موجود ہیں. تو اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس معرفت ہے یا نہیں ہے، اور ہے بھی تو کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے؟ کہ معرفت کے درجات ہیں. یہ معرفت ایک محدود چیز نہیں ہے کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں. آپ جتنا بھی معرفت کے درجات میں بلند ہوتے جائیں، 2-4 درجے آگے اس کے اور موجود ہیں. معرفت کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ آپ امام وقت کی معرفت رکھیں. یہ امام حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، اور ان کے دشمن خدا کے دشمن ہیں، اور ان کے دوست خدا کے دوست ہیں. یہ کم لیول، یہ کم ترین معرفت ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ امام کے درجات، امام کی چیزیں، یہ تو آپ جتنا بڑھتے چلے جائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ جتنی چیزیں بڑھیں گے اتنا آپ کے درجات بڑھیں گے. تو اس میں بھی درجات ہیں کہ آپ میں جائیں تو کم ترین معرفت کا درجہ یہ ہے، بالا ترین معرفت کا درجہ امام کے مقامات، امام کی منزلتیں، خدا سے ان کی قربتیں. یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے الگ درجات ہیں، ان کے بھی درجات کے درجات ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جتنی معرفت بڑھے گی نہ معرفت واقع. نماز کا مسئلہ یہ، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، خدا کو ایک جان کے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی خدا کی نماز پڑھتا ہے، خدا کی عظمتوں کو نظر میں رکھ کے نماز پڑھتا ہے. تو جس کی معرفت خدا بڑھتی ہے اس کا نماز کا درجہ بھی بڑھتا چلا ہے. یہ ہر امام زیارت میں بلکہ تمام اعمال میں ہے کہ جتنی معرفت جتنا ایمان آپ کا بڑھے گا اتنا ہی آپ کا عمل میں وزن زیادہ پیدا ہوگا. جی 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 بہت بہت شکریہ کا. اگلا سوال یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ بھائی ظہور کے بعد، امام کے ظہور کے بعد توبہ کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا، تو لوگوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی، اور کیا کوئی امید نہیں ہے کہ نہیں توبہ کے بعد مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ظہور کے بعد. تو پودا کے بعد ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ کہ ایک بات پہلے واضح نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی بات کسی سے واضح طور سے بیان نہیں کی ہے تو اس کے لیے عذر خواہی، اور اس کے میں نہیں سمجھ سکا، بات نہیں ہو پائی، میں مطلب تو بتا. لیکن اگر بات پوری طرح سے واضح ہو گئی ہو، اس میں کوئی بھی پہلو بچا نہ ہو، تو اس صورت میں عذر خواہی کا مسئلہ نہیں ہوتا. بے شک ظہور کے بعد زندگی کے جتنی راہیں سب روشن ہو جائیں گی، اور حق پوری طرح سے واضح ہو جائے گا. حق میں کوئی ذرہ برابر اجمال باقی نہیں رہے گا. تو اس صورت میں جب حق پوری طرح سے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ واضح ہو جائے گا، تو اس صورت میں حق قبول نہ کرنا، اس کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یعنی یہ جو توبہ ہے، یہ اگر ظہور ہو گیا اور لوگوں کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھائی یہ امام ہے، حجت خدا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ بچ جائیں گے. بہت سے لوگ ظہور کے بعد ایمان لائیں گے. جی 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 بہتر. جی اگلا سوال یہ ہے کہ روایتوں میں، احادیثوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی امام کے لیے صدقہ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا اور بھی کوئی اس دور غیبت میں اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ روایت میں جو ملتا ہے کہ جو شخص امام زمان سے امجا کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ورع اور اجتہاد سے کام ہے.
یہ صدقہ دے دینا، یہ دعا کر دینا، یہ بھی امامی خدمت ہے، لیکن یہ خدمت ہمارے وجود سے متعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک امام خدمت ہم خود اپنے آپ کو امام کے کتنا تیار کر رہے ہیں، یہ تیاری ہمارے کردار کی، اخلاق کی، عادات کی تیاری ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ شخص اپنے نفس کو اس لیے پاک کر رہا ہے کہ امام کی خدمت گزاروں میں شامل ہونے کے لائق بن جائے، اپنے ذہن کو برے خیالات سے پاک رکھ رہا ہے، اپنے دل کو برے خیالات سے، اپنے کو بری عادتوں سے محفوظ رکھ رہا ہے، حسد سے، کبر سے، غرور سے، تکبر سے، اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کرتا، غیبت، صرف اس بنا پر کہ میں امام کے غلاموں میں شامل ہو جاتا مجھے، تو یہ بھی امام کے ساتھ ایک کام ہے جو ہمیں ظہور میں انجام دینا چاہیے۔ اور متاسفانہ طور پر ہم لوگ بقیہ سارے کام تو کر لیتے ہیں، حضرت کے لیے صدقہ دے دینا، زیارت پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، یہ سب کام کر لیتے ہیں، اور یہ کام مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے آپ کو کرداری طور پر اخلاق حضرت کے لیے آمادہ کرنا، وہ بہت بڑا کام ہے، اور وہ مشکل کام بھی ہے اور آسان کام نہیں ہے۔ اپنے کو اندر سے بدلنا، اپنے دل سے امام کی محبت اتنا بڑھ جانا کہ امام کی خاطر دنیا کی کسی چیز کو نظر میں نہ لائے، سب کچھ قربانی کے لیے تیار ہو جانا، یہ آسان کام بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس منزل پر فائز ہو جائے تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ایک مثال آپ کی ایک مجلس میں ہم نے سنی تھی کہ نظر کرانا، نظر تو لوگ کراتے ہیں، مارکیٹ سے جو ہے مٹھائی لائی نظر کر دی، اور ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اس پہ محنت کرے، پکائے، خود محنت کرے، تو وہ ایک الگ محبت ہوتی ہے امام سے کہ ہاں وہ خود محنت کر رہا ہے۔ واقعی یہ بہت ہی اچھی مثال دی آپ نے کہ صدقہ وغیرہ تو خیر دے سکتے ہیں، لیکن انسان اگر اپنی خود نفس کی تزکیہ نفس کرے تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اوکے، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جب امام علیہ السلام آئیں گے تو جو نان مسلم ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول کروائیں گے؟ دیکھیے دو لقب ہیں جو ملے ہیں، خدا بند عالم نے پیغمبر اکرم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور اس کے بعد یہ رحمت للعالمین کا لقب امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ تو امام سب کے لیے رحمت بن کے آئیں گے، عذاب بن کے نہیں آئیں گے، اور امام صرف شیعوں کے یا مسلمانوں کے امام نہیں، امام ساری کائنات کے امام ہے۔ وہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے اور کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کریں گے، وہ رحمت بن کے آئیں گے، عذاب بن کر کے نہیں آئیں گے۔ اس زمانے میں حضرت اتنی آسانی کے ساتھ حق کو واضح کر دیں گے کہ لوگوں خود بخود حق کو قبول کر لیں گے۔ فرض کہ ابھی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال دوں آج کے زمانے میں کہ یہ بہت دنوں سے بمبئی میں اور بقیہ جگہوں کے اوپر پولوشن تو ہی ہوا فضا میں گندگی رہتی ہے، بہت دنوں سے رہتی ہے۔ کتنے لوگ آپ کو ایڈوائز کرتے تھے بھئی اب بمبئی باہر نکلیے تو ماسک پہن کے نکلیے، لیکن لوگ اس سے متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اب کورونا کے بعد اب کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، تو کل ڈاکٹر آپ سے کہتا تھا اور سفارش کرتا تب بھی آپ ماسک نہیں پہنتے تھے، اور جب سے کورونا پہن گیا تب آسانی سے پہن، کیوں؟ اب آپ اس کی چیزوں سے واقف ہو گئے ہیں، اس کے خطرات سے واقف۔ جتنا علم آدمی کا بڑھ جاتا ہے اتنا ہی قبولیت کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس اعتبار سے اسلام کو واضح کریں گے کہ لوگوں کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہوگی، حضرت وہ خود بخود اسلام قبول کریں گے، حضرت کسی کو زبردستی اسلام قبول کروائیں گے نہیں۔ جی انشاءاللہ۔
جی اگلا سوال یہ آگا کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پر یہ پروپوگنڈا چلتا ہے کہ بھئی امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی عیسائیت کے خلاف ہے. تو یہ جو ڈسٹورشن ہے اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے صحیح اس کے زیادہ دیکھیے ایسے ہے جیسے آپ دو آدمیوں میں بھائی صاحب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں، اور دونوں کے فالوورز ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن جب وہ دونوں آتے ہیں خود ایک دوسرے سے گلے مل جاتے ہیں، بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، تو فالوور خود بخود سمجھتے ہیں غلطی پہ. ذرا ظہور ہو جانے دیجیے. جب جناب عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھے تو کرسچن کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ امام زمانہ ان کے مخالف ہیں، ان کے موافق ہیں. بے شک. تو یعنی وہ جن کو مانتے ہیں اگر وہ یہ دیکھیں وہی آ جائیں گے. جی ماشاء اللہ. بے شک بے شک. جی اگلا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ہماری زندگی میں کیا ریلیونس رکھتے ہیں، یعنی ہم ڈے ٹو ڈے جو ہماری لائف ہے اس میں ہم اپنے امام کے حضور کو کس طرح جانیں کہ کیا کرے امام کی؟ دیکھیے بہت زیادہ باتیں میں احساس کروں کہ ابھی آپ کے یہاں لائٹ جل رہی ہے. جی آپ اس لائٹ سے واقف ہیں، لیکن آپ کی نظروں میں پاور ہاؤس نہیں ہے. ہم تو یہ لائٹ کو ہی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ لائٹ ایک لمحہ بھی بغیر پاور ہاؤس کے نہیں جل سکتی، تو اس لائٹ کی روشنی پاور ہاؤس کا رول کیا ہے؟ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. جی وہ آدمی جو حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ اسی لائٹ کو لائٹ سمجھتا ہے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لائٹ اصل کا، اس لائٹ کا اصل منبع پاور ہاؤس وہاں سپلائی ہو رہا ہے. تو ہماری زندگی کی ایک سانس بھی بغیر امام کے عنایتوں کے نہیں آ سکتے. واہ بے شک. صحیح. جب تک امام کی عنایتیں شامل حال نہ ہو ایک سانس بھی بغیر امام کی عنایت کے نہیں آ سکتی. ہمارے بکم یمسک السماء، آپ کی بنا پر آسمان رکا ہوا ہے، آپ کی بنا پر بارش ہوتی ہے، آپ کی بنا پر سبزیاں اگتی ہیں. تو اس وقت ہماری ہر ایک سانس مرہون منت ہے امام زمانہ کی عنایتوں کی. بے شک بے شک. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اس لائٹ کو یہاں پر جلا رہے ہیں اور آپ کو یہ خبر مل جائے کہ کچھ لوگ اس پاور ہاؤس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ صحیح. بہت زیادہ اضطراب بڑا اضطراب ہوگا. کیوں؟ سمجھ رہے کہ اگر وہ گئے تو ہم بھی گئے. تو اسی طرح سے اگر ہمیں یہ پتہ چلے ہماری زندگی کی ایک ایک سانس امام وقت کی عنایتوں کی بنا پر ہے، تو آدمی کیا دعا کرے کہ پروردگار میرا امام سالم رہے، صحیح رہے، تندرست رہے. بے شک. تو جتنا ہم اس سے متوجہ ہوں گے اتنا ہماری زندگی امام کا رول کیا ہے. صحیح صحیح. لیکن جو کچھ بھی ہے، رزق ہے، زندگی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ہر ایک سانس جو ہے حضرت کے وجود کے بنا پر ہے. یہ احساس جو ہے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ رہنا چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ سارے ادیان میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہر ایک ریلیجن میں لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا یہ مسیحا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ سیم حضرت امام؟ یہ وہی حضرت امام مہدی، کئی مسیحا نہیں ہیں. آخر زمانے میں صرف ایک ہی حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور ان کی خصوصیات جو بیان کی تقریباً حضرت پر منطبق ہوتی ہیں. آئیں گے، ظلم کو دور کریں گے، عدل انصاف کو پھیلائیں گے. البتہ اس کا تذکرہ باقی کتابوں میں، مذہبوں میں موجود ہے، لیکن چونکہ اسلام اور اہل بیت کا دین آخری دین ہے تو اس میں یہ تذکرہ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ. جی ہاں. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم کیسے فرق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھ اس کی سیدھی سی بات ہے، آپ کو اصلی کی پہچان ہونا چاہیے. آج آپ ایک شہد خریدنے جاتے ہیں، جی آپ کیسا سے پتہ چل جائے کہ یہ اصلی ہے نقلی ہے، دیکھ لو. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس امام وقت کی صحیح معرفت ہوگی. جتنی آپ امام وقت کی معرفت آپ کے دل میں زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے پہچاننا آسان سے آسان ہوگا.
لہٰذا ضروری ہے ہم آج کے دور میں امام وقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں تاکہ اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں کے جال میں نہ پھنسے. صحیح ہے. ویسے یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی نقلی نوٹ چل رہی ہے تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اصلی نوٹ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کیئرفل رہنا ہے تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ اصلی نوٹ کون سی اور نقلی نوٹ کون سی ہے. یہ ہوتا ہے بھی آپ دیکھیے، آپ اچھی مثال دی. ابھی آپ یہ نوٹ چلتی ہے تو ٹی وی پر بار بار دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے اصلی نوٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، نقلی نوٹ میں وہ ہوتی ہیں. تو اگر ہم 500 کی اصلی اور نقلی نوٹ میں تمیز کے لیے محنت کر کے علامتوں کو پہچانتے ہیں تو امام وقت کا درجہ تو زمین آسمان کے اثر بلند ہے، اسے اور زیادہ معرفت حاصل کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی آسانی سے ہم یہ پہچان سکیں گے کہ کون آدمی صحیح دعویٰ کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور امام جو ہے وہ ان کی شخصیت اس سے بالاتر ہے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امام علیہ السلام ہمارے سارے امور سے، حتیٰ کہ جو ہم دماغ میں جو خیالات ہیں ہمارے، ان سب سے واقف ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ہماری جائز ضرورت یا حاجات جو ہے وہ پوری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آیا خدا بند عالم ہماری ساری ضرورتوں سے واقف نہیں ہے؟ واقف ہیں. خدا سے دعا مانگنے کو کیوں کہا؟ واہ جی. تو مسئلہ یہ جائز ضرورت ہے. بھائی میں ہی مثال دی، جائز ضرورتوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کو جائز لگ رہی ہے، اب امام بہتر جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے. صحیح. جی اگلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک امید ہے، یہ اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک میڈیسن دیا جائے، جو آدمی پوری امید کو کھو بیٹھا ہے تو ایک میڈیسن دے دی جائے تاکہ اس کو ایک امید باقی رہے. تو کیا مہدویت کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ صرف امید لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ امید نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ امید نہیں ہے کہ ہم کسی کو بہانہ بنا کر کے ٹہلا رہے ہو، بہلا نہیں. واقعی حقیقت ہے. عقیدہ امام مہدی السلام ایک حقیقت ہے جو یقیناً ایک دن اس دنیا میں ظاہر ہوگی اور حقیقتاً ظاہر ہوگی، واقعتاً ظاہر ہوگی. اسے خواب و خیال نہیں ہے. عقیدہ مہدویت بالکل ہی واضح اور روشن ہے اور حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر کسی شک و شک کی گنجائش نہیں ہے. جی بے شک. یعنی وہ روایت یہاں پر یاد آتی ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. جی اگلا سوال یہ آگا کہ اللہ نے کس وجہ سے حضرت کو جو ہے وہ غیبت میں رکھا ہے جبکہ وہ قادر قدرت ہے، یعنی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ اپنی حجت کو بھی بچا کر رکھ سکتا تھا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ ان کو غیبت میں جانا پڑا؟ مسئلہ یہ خدا بند عالم سارے کام معجزے سے انجام نہیں دے گا. جی آج ہمارا دل ہے، خدا اس دل کو جو دھڑک رہا ہے قدرت رکھتا ہے، اس کو اوپن رکھتا. صحیح، اندر نہیں رکھتا. خدا ایسا دل بناتا جو اوپن رہتا اور اس میں نہ گرد لگتی نہ چیزیں لگتی. کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اس دل کو بنانے کے بعد ایسا رکھا ہے کہ اس کی جگہ ہے سینے کے اندر، تاکہ باہر کے خطرات اس کو متاثر نہ کر سکے. خدا بندہ امام قلب کائنات ہے. جب اس قلب کو لوگوں کے خطرات سے خطرہ پیدا ہوا، لوگوں کے حملات سے خطرہ، تو خدا بند عالم نے اس قلب کائنات کو غیبت کے پردے میں رکھا. کیا کہیں ماشاءاللہ. جس وقت یہ خطرات ٹل جائیں گے یا ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ ان کو بچا سکیں تو انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. وہ کیا کہیں گے. جی بہتر ہے. یعنی اور بھی ہم نے مجالس میں سنا تھا اللہ چاہتا تو آنکھ یہاں دے سکتا تھا، ناک کو کہیں اور دے سکتا تھا. وہ قدرت رکھتا ہے واقعا. جی اگلا سوال یہ ہے کہ پروردگار نے جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے امام علیہ السلام کو اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو ہم سے
امام کو کیوں دور رکھا کہ ہم کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے ان کے ساتھ. یعنی پہلے زمانے میں امام موجود ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے ان کے پاس. اب جب ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے امام کے ساتھ؟ دیکھیے جس وقت امام سامنے موجود تھے کہ زمانے میں سب لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے تھے کیا؟ نہیں. کون ہدایت یافتہ ہو؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ امام سے ہدایت حاصل کی. جی کربلا کے میدان امام حسین موجود تھے نہیں موجود تھے؟ سب کے سامنے موجود تھے نہیں تھے؟ صحیح. لیکن یزید کے لشکر نے ہدایت حاصل نہیں کی, اس کو نہیں ملی. حر نے ہدایت حاصل کر لی تو مل گئی. کیا تو ہدایت حاصل کے امام کا موجود ہونا یا نہ موجود ہونا مسئلہ نہیں ہے, ہدایت حاصل کرنے والوں پر منحصر ہے. جی جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ اس وقت ہدایت حاصل کر لے گا جب امام موجود ہوں گے, اور اس وقت بھی ہدایت حاصل جب امام غیبت کے پردے ہوں گے, کہ امام غیبت امام کے پردے راستے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ورنہ اگر آپ امام حضور کی بات کریں تو جس وقت امام فرض کیے مکے میں تھے تو کیا مدینے والے ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. تو یہ خدا بند عالم نے جیسے فرض کی اس کا بہت ہی واضح کی ہے کہ کچھ کام ہمیں بھی کرنا ہے. خدا ہمیں پیاس لگتی ہے, خدا بند عالم نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے آسمان سے بہترین میٹھا صاف ستھرا پانی نازل کر دیا, اور یہ پانی خدا بند عالم نے دریا میں یا کنویں میں ڈال دیا. اب ہمیں پیاس لگی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کو پیاس لگی ہے تو یہ پانی اوپر ہونا چاہیے تھا, کم پی لیتے. نہیں, خدا نے پانی نیچے رکھا ہے, آپ کے لیے فراہم کر دیا. آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود جا کر کے پانی تلاش کرو پی لیں. تو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایک امام معصوم معین کر دیا ہے, اس کا ہماری ذمہ داری ہم جا کر کے تلاش کریں. کچھ ہم بھی تو اپنوں پر ذمہ داری محسوس کریں. کب تک ہم بچے بنے رہیں گے, ہم کو اسپون فیڈنگ کرائی جاتی رہے. صحیح. انسان کو محنت کرنی ہے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ظہور صغریٰ یا ظہور کبریٰ بھی ہے, اور اگر ہے تو پلیز اسے ایکسپلین کیا جائے. اور اگر کیا یہ ظہور صغریٰ آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیے آج کل کچھ طرح کے باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو ایک بارگی اگر نکلے گا تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی, تو دھیرے دھیرے سورج نکلتا ہے. سوچا تھا کہ امامت کا سورج بھی دھیرے دھیرے نکلے گا. باتیں لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ معتبر سورس ہمارے پاس نہیں ہے. اور روایتیں کہتے ہیں کہ امام ظہور ایک بارگی ہوگا, اور ظہور کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے. اور ظہور کو دور نہیں سمجھنا چاہیے. ظہور ہمیشہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, وہ دور سمجھتے ہیں, اس کو نزدیک سمجھتے ہیں. جی تو ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے ہم کو روایتوں میں بھی نہیں ملتا ہے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لیکن دوسری جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ بھئی امامت ایک ایسا منصب ہے جو بہت ہی ہائی ہے, اعلیٰ ہے, اور جو کامن پیپل ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ کبھی اس کو درک نہیں کر سکتے. تو اب یہ دو حدیث کو ہم کیسے جس فرض ایک آدمی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا, جی اس کے گھٹنوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیا اس پر بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں. نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ان پر واجب کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. تو امام کی معرفت اتنی ہی لوگوں پر واجب ہے جتنی لوگوں میں ظرفیت و صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ ظرفیت و صلاحیت الگ الگ طرح کی ہے. کچھ لوگوں کی ظرفیت خالی یہ جانے حجت خدا ہے, ولی خدا ہے, بارب امام, ان کی یہ معرفت ہے. لیکن وہ لوگ جو صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کے درجات الگ ہیں. تو امام کی معرفت کے درجات میں سے بہت ہی مختلف ہیں, اور ایک منزل وہ جہاں پر
جس منزل تک کوئی ملک مقرب بھی نہیں پہنچ سکتا وہ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا ہے. ہم سے اتنا ہی مطالبہ کیا گیا جتنا ہمارے بس میں وہی ہے کہ ہم ان کا نام جانیں, ان کی جائے پیدائش جانیں, اور یہ جانیں کہ حجت خدا ہے, ولی خدا ہے, ان کی دوستی خدا کی دوستی, ان کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے, ان کے دوستوں سے دوستی رکھیں, ان کے دشمنوں سے نفرت رکھیں. یہ ہماری ادنا معرفت ان کو بیان کی گئی. تو جیسا آگے آپ نے کہا کہ یہ ظرفیت کے بنا پر ہے, تو جب امام آئیں گے تو جس کا جیسا ظرف تھا اور جس نے جیسی معرفت حاصل کی تھی, تو کیا وہ امام کے پاس ان کے درجات بھی ویسے ہوں گے؟ پھر ظاہر دنیا میں ایسے ہوتا ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ باصلاحیت ہوگا اتنا درجہ اس کا قریب سے قریب تر ہوگا. تو جس شخص کا ایمان تقویٰ پرہیزگاری جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اس کی قربت بھی زیادہ ہوگی. بے شک. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کس طرح غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام جو ہے اپنے شیعوں کو دشمنوں سے بچاتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جہاں پر امام اپنے شیعوں کو بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ خود امام وقت السلام کی روایت ہے کہ میں جس طرح سے ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا سبب ہے, میں اپنے شیعوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے امان کا سبب ہوں. اور آپ اس دور میں دیکھ لیجئے, سیدھے بات بہت زیادہ دور نہ جائیے, کہ اس وقت امام کے چاہنے والے دنیا میں ہے کیا, دنیا میں ہے ان کا کوئی پشپنا, نہ کوئی حکومت ان کے ساتھ ہے, نہ کوئی دولت ان کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی بہت بڑی قیادت نہیں ہے, کوئی بہت بڑی رہبری نہیں ہے, کوئی بہت بڑا سسٹم نہیں ہے, کوئی بہت آرگنائزیشن نہیں ہے, آپس کے اختلافات ہیں, جہالتیں, سب مار پیٹ ہے, لڑائی جھگڑا, ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا بحیثیت قوم باقی رہنا اور ایک باعزت قوم باقی رہنا ایک اس کی عنایتوں کی بنا پر ہے. بے شک حضرت کے بنا ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ لیڈری ہے, نہ رہبری ہے. ارے وہ اتنا ہم بڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ خدا نے ہمارے مراجع کو رہبر بنا کے بھیجا, لیکن ہم مانتے نہیں نا, مسئلہ یہ ہے. خدا نے ہمارے رہبر ہوئے کہ ہم مانتے نہیں ہیں, لیکن تمام چیزوں کے باوجود آج بھی ہمارا ویسے کہ عزت دار قوم کی دنیا میں باقی رہنا. اور اس کی دلیل اگر آج ہم عزت دار قوم نہ ہوتے تو یہ پوپ ایک مرجع سے ملنے کے لیے نہ کیوں ہوتا, کیا کہنا ہے صحیح, جبکہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے در پر, اور وہ خود جا کے ایک مرجع وقت سے جا کے ملے. واقعا وہ بھی آیا تو کہتے ریڈ کارپیٹ ہے, یہ ہے کہ میرے انہی پتھروں کا گیا, ایسے نہیں کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ, کیا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. کیا کہ تو نہ انہوں نے کوئی کارپیٹ بچھائی, نہ کوئی پھول بچھایا, جیسا ویسے چلے آؤ. ماشاء اللہ. جی حقیقت یہی ہے. واقعا یہ حضرت کی بنا پر ہے کہ جو یہ قوم آج تک کے جو ہے زندہ ہے اور باعزت زندگی بسر کر رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ حضرت جو ہے غیبت کبریٰ میں غیبت میں رہنے کے بعد بھی اپنے شیعوں کی جو ہے حفاظت کر رہے ہیں. واقعا بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال یہ ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام جب آئیں گے تو کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیں گے؟ کیا کوئی واپس سے ایک جہاد ہوگا, اور ان کے سامنے جو ان کے دشمن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے جگہ جگہ پر یہودیوں کی مذمت کی ہے, اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دیا اور تم نے تم کو یہ دیا اور تم کو یہ دیا, یہ دیا وہ دیا, جبکہ وہ یہودی جو اس زمانے میں موجود ہیں ان میں کوئی بھی جناب موسیٰ کے زمانے میں موجود نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کے عمل پر راضی تھے لہذا ان کو بھی وہی درجہ دیا گیا جو زمانے کا درجہ تھا. لہذا وہ تمام حضرات جو ظہور کے وقت قاتلان امام حسین کے فعل سے راضی ہوں گے اور ان کے حمایتی ہوں گے, وہ سب قاتلان امام حسین میں شمار, کیونکہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کوئی فعل کا انجام دینے والا اور اس فعل کی تائید کرنے والا, خوش رہنے والا, سب ایک ہی درجات رکھتے ہیں. صحیح. تو یعنی جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہے تو ان کا شمار بھی جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا, اور امام جو ہے ان سے بدلہ لیں گے. جی اگلا سوال اگر یہ ہے کہ
ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کوئی گریہ نہیں ہوتا، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یہ ایک منتظر کی دعا ہے کہ جس کی آنکھ میں نہ آنسو ہے، نہ کوئی کیفیت ہے، اور اپنے آپ کو وہ منتظر کہے؟ کہتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آنسو نہیں نکلتے، جب دل نرم ہوتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں۔ جب ہمارا دل دنیا کی محبتوں کی بنا کے اوپر، غفلتوں کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر سخت ہو جاتا ہے تو اس سے آنسو نہیں نکلتے۔ اس کا راستہ کیا ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اس وقت تک توبہ کرنا چاہیے جب تک ہمارا دل نرم نہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، پھنس کے کیا کہتے ہیں، اب کبھی کبھی آدمی کے بدن میں سختی آ جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، رگیں آپ کی تن جاتی ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں مومنٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو مساج کیجئے، چیزیں کیجئے، صحیح کیے۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے دنیا کی محبتیں اور گناہیں ہمارے دلوں کو بہت زیادہ سخت کر دیتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو اس میں کسی کو نہیں کیا کہ ہم نے وہ کون سے گناہ کی جس سے ہمارے دل کو سخت کر دیا۔ البتہ اس دل کے سخت ہونے کے بعد ہمیں مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ دل جتنا بھی سخت ہو جائے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، خدا اس پتھر سے پانی نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو سخت ترین پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ سخت ترین دل کو بھی نرم کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرے، اگر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ دل سخت ہو جائے تو خود جو ہے وہ پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار میرے دل کو نرم کر دے۔ جی اگلا سوال یہ آگا کہ امام زمان علیہ السلام کی ایکچوئل ڈیوٹیز کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں؟ یعنی امام زمان علیہ السلام کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ امام زمان ہم نے نہیں معین کیا ہے، خدا نے معین کیا، خدا بہتر جانتا ہے، وہ ہم منع کرنے والے نہیں۔ جی کیا ہمیں امام سے ملاقات کے لیے کوئی محنت کرنا چاہیے؟ اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، دعا مانگنا چاہیے، اور امام سے عنایت کی درخواست کرنا چاہیے۔ جب امام مناسب سمجھیں گے تو یعنی ہم اپنی طرف سے کسی طرح کی ملاقات کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تمنا رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ملاقات منحصر امام کی عنایتوں پر۔ بے شک، یعنی واقعات میں ملتے بھی ہے کہ بہت غریب سے غریب لوگوں سے امام نے ملاقات کی ہے، اور ایون سنیز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ یعنی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن محنت کے بعد ملاقات یقینی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے دعا کے ذریعے سے، سب سے زیادہ اپنے اخلاق کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے تاکہ ہم اصلاح بن سکے۔ پھر بھی اصل مسئلہ امام کے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں، یہاں ہم جو محنت کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 40 دن یہ پڑھے، 40 دن وہ پڑھے، اور یہ اعمال کرے، وہ اعمال کرے، تو یہ کثرت ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ کرتا ہے، کرے، لیکن جب امام چاہیں گے تو جب امام چاہیں گے تبھی ہوگا۔ بے شک۔ جی یہ سوال آ چکا ہے، واپس سے یہ سوال آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پلٹ کے سن لیں گے۔ اوکے، اگلا سوال یہ آئے گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو اسلام کو انٹروڈیوس کریں گے، اور لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ نیا اسلام لے کر آئے ہیں، یہ نیا ریلیجن لے کر آئے ہیں، تو کیا یہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے گا اور نیا ریلیجن لے کر آئیں گے؟ نہ، امام زمان علیہ السلام کو نیا دین لائیں گے، نہ نیا قرآن لائیں گے، نہ کتاب لائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں کہ ایک بہت عمدہ قسم کی ٹرے ہے یا فرض کے ایک لباس ہے، آپ کوئی ٹرے لے لیجیے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس پر مختلف قسم کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کو باقاعدہ ڈرائی کلین کر کے صاف کر دیتا ہے، نیا ہو جائے، اور تو آپ کہتے ہیں اب یہ نیا کہاں سے لے گیا ہے؟
صحیح. یہ نیا نہیں ہے. ہم نے اس پر جو دھبے لگے تو اس کو صاف کر دیا ہے. تو اس وقت اسلام میں اتنی زیادہ آسمیں رسمیں یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ اسلام کا اصلی روپ پتہ نہیں. جب امام آئیں گے تو ان تمام رسوم و قیود و چیزوں سے ہٹا کر کے اسلام کو پیش کریں گے. لوگ کہیں گے یہ اسلام, کیونکہ ہم اسلام کو اب تک رسموں میں دیکھ رہے تھے. مثلا وہ شادی کو کیا کہتے ہیں کہ دولہا کیا کہتے ہیں, سہرا ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے, بارات ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. تو اب تک ہمارے شادی کا تصور یہ تھا. اب اگر اسلام امام آنے کے بعد شادی اسلامی شادی پیش کر کے یہ کیا شادی ہوئی؟ صحیح. یہ نئی نہیں ہے, یہ پرانی ہے, ویسے ہی تھی جیسی رسول اللہ کہ ہم نے اس کو رسومات سے جو ہے رسومات کے قید میں گرفتار کر کے خراب کر دیا. صحیح صحیح. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی. بہت 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 بہت. صحیح. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کرے یا دعا کرے, جیسے ہم نے بتایا تھا محنت کی, تو جس سے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری کریں, دعا کریں. کوئی ایسا ایک عمل نہیں جس سے ملاقات ہے. اعمال بتائیں کہ 40 دن یہ کریں, لیکن کوئی یقینی 4 کام تقویٰ پرہیزگاری, حسن اخلاق, اچھا کردار, اور امام سے درخواست. امام جب چاہیں گے تو وہی, تبھی بغیر امام کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور تو ہم یہ کیسے ریئلائز کریں, ہم یہ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے یہ ریئلائز کرے کہ امام نے ہماری مدد کی ہے؟ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کریں کیا, اور اچانک سے ایک حل آ جاتا ہے. وہی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل کو تو جانتے ہیں, لیکن مشکل حل کرنے کے بعد ہم یہ نہیں سوچتے یہ حل ہوئی تو کہاں سے ہوئی, کہاں سے ہوئی. اگر ہم کو مشکل کا اندازہ ہے اور پھر مشکل کے حل کی بات, تو غور کریں حل ہوئی تو کیسے ہوئی. اگر ہم مشکلات کے حل کرنے پر غور کرتے رہے, ہم کہتے ہیں پتہ چل جائے کہ امام کی عنایتیں کہاں کہاں ہیں. اصل میں امام کا مسئلہ ہمارا جیسا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تھوڑا سا راشن کسی چیز میں بانٹ کر کے تو واٹس ایپ پر تصویر چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. تو امام دکھاوے کا تو کام کرتے نہیں کہ میں نے آج تمہارے دل کا بخار اتار دیا, اور میں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. امام کہاں کام کرتے ہیں؟ امام ظاہر خدا کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں واقعاً سنجیدگی کے ساتھ نظر کریں, مطالعہ کریں, تو پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں کتنی مشکلات جو حل ہوئی جس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے تھے. بے شک بے شک بے شک. جی اگلا سوال یہ آگا کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے, یعنی ہم بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بچوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھائی امام ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اگر بچوں کو ہمیں سمجھانا ہو تو ہم کیسے سمجھائیں کہ بھائی امام ہے؟ دیکھیے اس کے راستے وہ ہیں, بہت راستہ آسان ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں, ان کی نہیں بتائیں کہ کس طرح سے امام تمہارے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں, اور امام کی خدا بند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ لوگوں کو, مجھے لوگوں کے درمیان محبوب بناؤ. موسیٰ نے عرض کی میں کیسے محبوب بناؤں تجھ کو؟ تو کہا کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو. تو اگر ہم شروع سے بچوں کے جانے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں امام کی عنایتیں کیا ہیں, آج ہم صحیح و سالم میں تو امام کی بنا پر, ہماری سانسیں آ رہی تھی امام کی بنا کے اوپر, ہماری مشکلات دور ہو رہی تھی امام کی بنا کے اوپر ہے. تو اگر ہم اس چھوٹے بچپن ہی سے لوگوں کو اس سے آویں تو خود بخود احساس جو ہے کہ امام نے کیسے مشکلات ہماری دور کر دی ہے. جی جی شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ امام کی توقع ہے کہ بھئی اگر تمہارے قلوب ایک دوسرے سے ملے ہوتے تو ہماری ملاقات میں دیری نہیں ہوتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم محفلوں میں, مجالسوں میں جاتے ہیں اور لوگ گلے بھی ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو سب کے دل تو ملے ہوئے ہیں, تو پھر دل کہاں ملے, بدل مل رہا ہے. دل کہاں مل رہا ہے, دل کہاں مل رہا ہے. اگر دل مل رہے تو سب کے مقابلے ہوتے. صحیح. جو مل رہے ہیں وہ گلے مل رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, دل نہیں مل رہے آج کل. دل ویسے ہی دور ہے, کیا کہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف. ہم خود اپنے دل میں محسوس کریں
تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ محسوس کریں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں جی ان کے تعلق سے ہم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہیں. آیا بالکل ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے دل سے اپنے دل کے کوئی نہ کوئی شکایت محسوس کرتے ہیں؟ شکایتیں رہتی ہیں. شکایت مطلب دل نہیں ملے نا. صحیح. تو یہ ملنا جو ہے وہ ظاہری ملنا ہے، جو اصل جو امام جس چیز کے لیے. اسی میں بات کروں، اگر آپ بات کریں کہ جو ہم جو رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہمارے ہیں، یا ہم ان رشتہ داروں کے تعلق سے اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ صحیح. اگر شکایتیں رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے دل ابھی بھی بہت زیادہ قریب نہیں. بہت بہت شکریہ آقا. الحمدللہ ہمارے پاس جو سوالات تھے اب بخوبی آپ نے جوابات دیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ 6 اپریل کو، اور بھی بہت سارے سوالات لے کر. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوالات واٹس ایپ نمبر پہ بھیجتے رہیے تاکہ ہم آگے کی خدمت میں یہ سوالات پیش کریں اور ان کے جوابات حاصل کریں. آگا سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کا اختتام دعا کے ساتھ کریں. میری گزارش ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں آپ گھبرائے نہیں. آپ امام رکھتے ہیں، رؤوف رکھتے ہیں، رحیم رکھتے ہیں، باپ سے زیادہ مہربان رکھتے ہیں، اور اس بلا میں اپنے دل کی زبان سے اور اپنے زبانوں سے حضرت سے توسل کریں. ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دیں، خط رب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں. اگر ہم میں سے کسی ایک نے دل کی گہرائیوں سے واقعی یا مہدیت اتنی کہہ کے پکار لیا اور یہ ان کے دل تک یہ بات پہنچ گئی تو بلائیں دور ہو جائیں گی. تو ان بلاؤں سے گھبرائے نہیں. یہ بلائیں امتحان ہیں، درجات ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہمیں امام وقت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہم ان بلاؤں میں ہرگز گھبرائیں نہیں، ہرگز پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے امام وقت سے توسل کرتے رہیں اور ان سے دعائیں مانگتے رہیں، ان کے آباء و اور اسی کے ساتھ ساتھ احتیاطات نہ چھوڑیں. پوری طرح سے احتیاط کرتے رہیں، ماسک پہنتے رہیں، جو دوری ہے وہ بدنی دوری بنائے رہیں، قلبی دوری نہ بنائیں، اور ہاتھوں کو دھوتے رہیں، جو احتیاط کرتے رہیں. اور خدا نخواستہ ذرا سے بھی کوئی آپ کو ان ایزی محسوس ہو تو فوراً اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس مسئلے کو آپ آسانہ لیں، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ جلد حضرت کا ظہور ہو جائے. یہ بلائیں حضرت کے ظہور کے بعد خود بخود ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم